إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بزرگوں اور دوستو، ہر انسان کی زندگی میں، انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، گھر سے لے کر معاشرے تک، اور معاشرے اور سوسائٹی سے لے کر ملک تک، ہر جگہ امن و سکون اور عافیت کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کو زندگی میں امن اور عافیت نصیب نہ ہو تو زندگی انسان کے لیے اجیرن ہو جاتی ہے اور زندگی کے لطف سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اگر انسان کے دل و دماغ پر خوف و دہشت مسلط ہو تو سامنے کا کھانا بھی، لقمہ بھی اس کے لیے زہر معلوم ہوتا ہے۔ کھانے کی لذت اسے نہیں ملتی، نیند نہیں آتی، ہر وقت ایک خوف اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے۔ امن اور عافیت انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، دین پر عمل کرنے کے لیے بھی اور دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی۔ آپ اس اہمیت کو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے بطور انعام اور احسان قریشیوں کے پر یہ فرمایا، اہل مکہ کے لیے فرمایا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا نہیں دیکھتے وہ کہ اللہ نے ان کو مکہ شہر میں بسایا ہے، جس کو اللہ نے حرم پاک بنایا ہے، جو محترم اور مقدس مقام ہے، جو جائے امن ہے، جہاں انسان اپنے باپ کے قاتل کو بھی پکڑتا ہے تو اس کے ساتھ تعرض نہیں کرتا، چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، جہاں قتل و غارت گری تو چھوڑیے، جہاں ایک پرندے کا اڑانا بھی اور پرندے کے اندر دہشت پھیلانا بھی جائز نہیں ہے، اس مقدس مقام میں، بلد امین میں، جائے امن میں اللہ نے ان مکے والوں کو ٹھہرایا ہے، جبکہ دنیا کے دوسرے علاقے میں لوگ، مکے سے باہر کے لوگ اچک لیے جا رہے ہیں، خوف و دہشت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کلمہ پڑھ لیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے تو ہم خوف و دہشت سے دوچار ہوں گے۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو جائے امن بنایا ہے، ان کو ہم نے حرم میں بسایا ہے، مکہ میں بسایا ہے؟ یہ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی جو نعمت ان کو حاصل ہے امن کی شکل میں، اور مکہ مقدس میں، مکہ مکرمہ میں حرم شریف اور کعبۃ اللہ کے ہونے کی وجہ سے جو دنیا سے روزی چل چل کے وہاں آتی ہے اور لوگوں کو بآسانی روزی ملتی ہے، اور بے موسم پھل بھی جب چاہو وہاں ملتا ہے،
یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے اور کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل مکہ پر اپنا احسان بتایا ہے کہ یہ احسان مانو اللہ کا اور اس کا شکر ادا کرو اور اس کی توحید پر آ جاؤ، شرک کی راہ چھوڑو کہ اللہ نے تم کو حرم آمین میں پرامن جگہ میں تم کو بسایا ہے اور تمہاری سکونت بنائی ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے سورہ ایلاف کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ مکہ والے گرمی اور جاڑے میں دو جگہ کا سفر کرتے ہیں، جاڑے میں یمن جاتے ہیں، گرمی میں ملک شام جاتے ہیں، کیوں نہیں وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان پر لازم ہے کہ وہ اس بیت کے یعنی کعبۃ اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ کعبہ مخلوق ہے، کعبہ مخلوق ہے، اس مخلوق کی عبادت نہ کرے، کعبہ کی عبادت نہیں ہے، کعبہ کے رب کی عبادت ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرے، جو انہیں بھوکمری میں کھانا کھلاتا ہے، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور خوف کی حالت میں ان کو امن دیتا ہے، یعنی جب ہر طرف بھوکمری ہے ان کو روزی آ رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں حج کے لیے، لوگ آ رہے ہیں عمرہ کے لیے، سامان خرید رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ان کی دکانیں چمکی ہوئی ہیں، اور جب کہ چاروں طرف دہشت کا خوف کا عالم ہے، اللہ تعالیٰ ان کو امن عطا فرمائے ہوا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھیے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے یعنی کعبۃ اللہ کے رب کی، اللہ تعالیٰ کا جو کعبہ ہے جس کو اللہ نے زمین میں آباد کیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے اس کو بنایا، اس سے پہلے بھی علماء نے کہا کہ حضرت آدم نے بنایا یا اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا، اس کا منشن نہیں ہے قرآن حدیث میں، حضرت ابراہیم کی تعمیر کا ذکر ہے۔ تو اس گھر کے رب کی بندگی کریں جس کا احسان یہ ہے کہ الذی اطعمہم من جوع، جو خوف سے ان کو امن دیتا ہے اور بھوکمری سے ان کو نجات دے کر ان کو روزی عطا فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رزق کا اور امن کا کتنا قریب کا رشتہ ہے، روزی اور امن دونوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دہشت اور خوف کی حالت ہو تو روزی بھی نہیں ہوتی۔ ابھی دیکھیے 2 سال سے کرونا کی بیماری کا حلہ ہے، بازار بند، کاروبار بند، لوگ بھاگ نہیں رہے، جا نہیں رہے، کاروبار میں پھیل نہیں رہے، بھوکمری بڑھ گئی، بے روزگاری بڑھ گئی۔ سوچیے، اور جب دہشت ہو، خوف ہو، گولی چلنے کا، بم پھٹنے کا، ٹرین محفوظ نہ ہو، راستے محفوظ نہ ہو، تو کیسے کوئی نکلے گا؟ گاؤں محفوظ نہ ہو، لوٹ ہو، چوری ہو، ڈاکہ ہو، راہزنی ہو، سوچیے کیسے روزی ملے گی؟ اور بہت روزی ہے لیکن خوف ہے، نہ جانے کب آپ کے گھر پر کوئی بم گرا دے۔ اگر اس طرح کا خوف اور دہشت ہے تب کیسے روزی ملے گی؟ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے دعا کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر قال ومن کفر فامتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ حضرت ابراہیم نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس شہر کو شہر امن بنا۔ کس شہر کو؟ شہر مکہ کو۔ شہر مکہ کو اللہ شہر امن بنا، جہاں لوگ بے خوف بے خطر جئیں اور جہاں چاہیں جائیں اپنی ضرورتوں کے لیے، گھر کھول کر کے سو جائیں، دکان کھول کر کے مسجد چلے جائیں۔ اس شہر کو شہر امن بنا، اور اس کے بعد فرما رہے ہیں وارزق اہلہ من الثمرات، وارزق اہلہ من الثمرات، اور یہاں کے رہنے والوں کو اللہ پھلوں کی روزی عطا فرما، پھل کی شکل میں ان کو روزی عطا فرما۔ غور فرمائیے، پہلے سوال کیا روزی کا کہ پہلے سوال کیا امن کا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اللہ اس شہر کو شہر امن بنا۔ اس کے بعد فرما رہے وارزق اہلہ، اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کی روزی عطا فرما۔ پہلے امن کی دعا کی، اس کے بعد روزی کی، کیونکہ اگر امن حاصل نہ ہو تو روزی کی لذت نہیں ملے گی، کھانے کی لذت آپ کو نہیں ملے گی، سامنے کا نوالا زہر ہوگا اگر آپ کے لیے خوف ہے۔ ابھی ایک طرح کا خوف آ جائے، کوئی بیمار ہے، مر رہا ہے، آخری حالت میں ہے، آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہو، کیا حال ہوگا آپ کا؟ پولیس آ رہی ہے آپ کو پکڑنے کے لیے، NIA آ رہی ہے آپ کے گھر پر چھاپا مارنے کے لیے، انکم ٹیکس کی ریٹ آپ کے اوپر پڑنے والی، کیا حال ہوگا آپ کا؟
تو معمولی سے خوف کی بات میں کر رہا ہوں. کھانا آپ کو اچھا لگے گا تو اس لیے امن ضروری ہے. پہلے امن کا سوال کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہ اللہ شہر کو شہر امن بنا, اور اس کے بعد کہا کہ یہاں کی روزی بسنے والوں کو روزی عطا فرما, پھل کی روزی. اور الحمدللہ ہر موسم میں آپ جائیے تو جاڑے کا پھل گرمی میں, گرمی کا پھل جاڑے میں آپ کو مکہ مدینہ کے اندر مل جائے گا. وَيُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ, اللہ تعالیٰ دنیا کا ہر کونے سے پھل کھینچ کر مہیا کر دیتا ہے مکے کے اندر. پیسہ زیادہ ملتا ہے, ساری دنیا کے لوگ اچھا اچھا عمدہ پھل, جیسے پھل تیار ہوگا مکہ کے لیے ایکسپورٹ ہو رہا ہے, سعودی عرب کے لیے ایکسپورٹ ہو رہا ہے. جی, کہیں کسی قسمت سے کسی بڑے لوگوں کو اچھا پھل مل جائے, اچھا سیب مل جائے تو مل جائے, ورنہ ساری اچھی کوالٹی ایکسپورٹ ہوتی ہے, سب آپ لوگ جانتے ہیں. تو سارا پھل وہاں ملے گا آپ کو. جو پھل ابھی آپ کے یہاں بازار میں آیا نہیں ہے, وہاں کے بازار میں ایک دم بہترے مل رہا ہے, بھرمار ہے اس کی, تو اس کا ریٹرن زیادہ آ رہا ہے, پیسہ زیادہ مل رہا ہے, منہ مانگا پیسہ ملتا ہے. یہ اللہ کا دیکھیے وعدہ ہے, اور حضرت ابراہیم کی دعا کا اثر ہے کہ کس طریقے سے اللہ مکے میں ساری دنیا سے پھلوں کو کھینچ کر پہنچا دیتا ہے. کہنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے شہر میں اپنی بیوی بچوں کو بسانے کے ساتھ ان کے لیے پھل کی روزی مانگی, اور اس سے پہلے اللہ سے کہا کہ اس شہر کو شہر امن بنا. الحمدللہ دنیا کے تمام شہروں میں اگر سب سے زیادہ امن ہے تو علی العموم سعودی عرب کے اندر, اور اس میں بھی سب سے زیادہ اگر امن کہیں ملے گا تو آپ کو مکہ کے اندر اور مدینہ کے اندر امن ملے گا. اگرچہ کچھ لوگ اب اس کے امن کو بھی غارت کرنے پر تلے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے حوثی لڑ رہے ہیں. سمجھا کہ جو ایک فرقہ ہے یمن کا جو شیعوں کے اشارے پر ناچ رہا ہے اور اہل سنت سے جنگ کر رہا ہے. یہ جنگ یمنیوں کی سعودیوں سے نہیں ہے, یہ ایرانیوں کی جنگ ہے ڈائریکٹ سعودی سے. یہ شیعوں کی جنگ ہے سنیوں سے, اہل سنت والجماعت سے. یہ بہت بڑی گہری سازش ہے. تو اب وہاں بھی بدامنی ہونے لگی ہے بہت حد تک. یہاں وہاں جو ہے دہشت گرد قسم کے لوگ ہیں, جو ملا مولوی ہیں. ایک مصر کے اندر ایک جماعت تھی اخوان المسلمین کی, جو اقتدار کو بدلنے میں ہمیشہ دلچسپی رکھتی ہے کہ اس کو اکھاڑو, اس کو پچاڑو, اس کو لاؤ, نوجوانوں کو ورغلاتے رہتے ہیں, اور جس نے پوری عرب پٹی کے اندر جزیرۃ العرب کے اندر ایک طرح سے ہلچل مچا رکھی ہے. لیبیا وغیرہ کے اندر, تونس میں, اسی طریقے سے آپ کے لبنان میں, سیریا میں, یہ سب یہ حماس والے, یہ سب اخوانی, ایک ہنگامہ ہے ان کی وجہ سے. تو اب یہاں پر بھی ایک گروپ نوجوانوں کا تیار کر دیا بعض ملا و مولویوں نے, اور اکثر سنا کہ صاحب مکے میں بھی گولی چلی, وہاں بھی بم پھٹا, یہاں بم پھٹا, وہاں بم پھٹا. اللہ تعالیٰ فتنے کو فروغ کرے, اور اللہ تعالیٰ اس بلد آمین کو امن والا شہر بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جہاں کہیں آباد ہے دنیا کے تمام ممالک کے اندر اللہ تعالیٰ امن اور عافیت رکھے. کیونکہ امن اور عافیت میں جینا, زندگی گزارنا, تعلیم حاصل کرنا, بچوں کو پڑھانا لکھانا, آگے بڑھنا, روزی روٹی کمانا, دین اور دنیا کے امور کو انجام دینا, سب اسی وقت ممکن ہوگا جب کہ آدمی امن میں رہتا ہو اور ملک کے اندر امن ہو. جب آپ نے امن کی اتنی اہمیت سمجھ لی کہ بغیر امن کے اور عافیت کی زندگی اجیرن ہے, جہنم ہے, تمام آیات اور حدیث کی روشنی میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے شہر کو امن بنائے جانے کی دعا پہلے کی, روزی کی دعا بعد میں کی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے حرم کو حرم امن بنایا ہے. والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین, شہر امین ہے, امن والا شہر ہے, انتہائی امن والا شہر ہے مکہ. بہت بڑی نعمت ہے یہ امن کی نعمت کیسے حاصل ہوگی ہم کو؟ ہماری زندگی میں اگر بدامنی ہے, خوف ہے, دہشت ہے, پریشانی ہے, رزق کی تنگی ہے, کیسے یہ دور ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے امن کو ایمان سے جوڑا ہے. کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لائے, جو لوگ اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں, ہم لوگ اپنے آپ کو ایماندار کہہ رہے ہیں, تو اگر امن چاہیے تو شرط ہے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اپنے ایمان میں ظلم کو خلط ملط مت کرو, ایمان کے ساتھ ظلم کو مت ملاؤ. یعنی ایماندار ہو تو ظالم مت بنو, ظالم مت بنو. ظلم کیا ہے؟ ظلم یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے غیر مناسب مقام پہ رکھ دو. اس کی ضد عدل ہے. عدل یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھو, ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پہ رکھو, جس کا جو مقام ہے اس مقام پہ رکھو. یہ ہے عدل. تو ایمان کے ساتھ شرط یہ ہے کہ آپ عدل کریں, ظلم نہ کریں.
ظلم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے، اور ایک ظلم وہ ہوتا ہے جو آدمی دوسرے پر کرتا ہے۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے کی شکل کیا ہے؟ گناہ کرنا۔ جب انسان اپنے اوپر اپنا گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں ظالم لنفسہ، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا، غلطی ہو گئی، جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا تھا، شیطان کے بہکاوے میں آ کے میاں بیوی نے اس درخت کا پھل کھا لیا، جنتی لباس اتر گئے، جنت سے نکال دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات سکھائے، وہ کلمات بھی قرآن مجید میں منشن ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ معلوم ہوا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تمہارے گناہ سے اللہ رب العالمین کے مقام اور مرتبے میں کوئی کمی نہ آئے گی، نقصان تمہارا ہوگا، عذاب تم پہ آئے گا، جھیلو گے تم۔ گناہ کی کاشت تم خود کاٹو گے، گناہ کی کھیتی کیا ہے تم نے تو کاٹنا بھی کھیتی کو تم ہی کو ہوگا، اگر تم نے اللہ سے توبہ نہ کی اور اللہ نے اگر معاف نہ کیا تو بھگتو گے تو تم ہی۔ تو انسان اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے جب گناہ کرتا ہے تو۔ اب نفس پر ظلم کیے جانے والے گناہوں میں دو طرح کے گناہ ہوتے ہیں، ایک گناہ ایسا ہے جو انتہائی سنگین ہے، وہ ہے شرک۔ اللہ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے صرف اپنی عبادت کے لیے، پوری کائنات کو اللہ نے اس لیے وجود بخشا ہے کہ کائنات میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کے نام کا ڈنکا بجے، صرف اسی کی پرستش ہو، اسی کے لیے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ انس و جن کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بتایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف اللہ کی بندگی کریں اس لیے ہم نے پیدا کیا۔ جتنے انبیاء اور رسول علیہ السلام آئے سب کو اللہ نے یہی پیغام دے کے بھیجا کہ جاؤ دنیا والوں کو کہو کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بندگی روا اور جائز نہیں ہے۔ بہت بڑا ظلم ہے شرک کرنا، کہ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، جو روزی دیتا ہے، جو مارنے اور جلانے والا ہے، جو عزت و ذلت کا مالک ہے، جو پورے کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے باپ باپ کو پیدا کیا ہے، الذی خلقکم والذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تم ایک مخلوق کو اپنے ہی جیسے ایک انسان کو یا کسی فرشتے کو یا کسی زندے کو یا کسی مردے کو یا بے جان اشیاء کو، جیسے سورج کو، چاند کو، پتھر کو، دریا کو، آگ کو، پانی کو، پہاڑ کو تم پوجتے ہو، اپنے ہی جیسے مرے ہوئے بزرگ کو تم پوج رہے ہو، اس کی قبروں پر بچھے ہوئے ہو، جھکے ہوئے ہو، سجدہ اور رکوع کر رہے ہو اس کے سامنے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ تم نے مخلوق کو خالق کے درجے میں اتار دیا، انسان کو اللہ کے برابر کر دیا، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ تو اگر انسان شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کے لیے رکوع و سجدہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ سے چیزوں کو مانگتا ہے، ایسی چیزوں کو مانگتا ہے جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، جیسے لوگ کہہ رہے ہیں نا قبروں کے سامنے جا رہے ہیں اللہ کے بندوں سے مانگ رہے ہیں، نیکوں سے، ولیوں سے مانگ رہے ہیں اولاد دے، روزی دے، بیماری سے شفا دے، جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ نذر و نیاز چڑھا رہے ہیں تو جانور ذبح کر رہے ہیں، تو مرغا لے جا کر کے چڑھا رہے ہیں، تو کہیں پر بڑے پیر کے نام سے بکرا ذبح کر رہے ہیں، اگر کچھ ہو گیا تو مان لیا کہ فلانی جگہ کی قبر کے اوپر جا کے چادر چڑھاویں گے۔ یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ نذر و نیاز عبادت ہے، جانور ذبح کرنا عبادت ہے، کچھ چڑھانا، چڑھاوا چڑھانا عبادت ہے۔ آپ غیروں سے ایسا خوف رکھتے ہیں جیسے آپ اللہ سے خوف کرتے ہیں، جی شیطان کی پرستش کرتے ہیں کہ وہ ہم کو مار ڈالے گا، نہیں مارے گا تو ہم کو تکلیف پہنچاوے گا، اس ڈر سے اس کے نام سے کچھ پروا پاٹھی چڑھا رہے ہیں، آپ جانور چڑھا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ ساری کچھ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس لیے نہیں اللہ نے آپ کو پیدا کیا تھا، اور اس لیے نہیں اللہ کی کائنات میں آپ اللہ کی مختلف طرح کی گوناگون لا تعداد اور بے شمار نعمتوں سے فائدہ آپ اس لیے نہیں اٹھا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسروں کو شریک کریں اور ظلم عظیم کے مرتکب ہوں۔ نعوذ باللہ، اگر لوگ ظلم کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے مر گئے تو اللہ تعالیٰ کی وارننگ سن لیجئے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اس سے بڑا بہتان اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے برابر کسی کو سمجھو۔ اگر یہ شرک کرتے ہوئے مر گئے تو اللہ اس گناہ کو کبھی نہ بخشے گا۔
شرک کے علاوہ جس گناہ کو اللہ جس بندے کا چاہے معاف کر دے، لیکن نہ معاف کرے گا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے شرک، جو شرک کر کے انسان اپنی عاقبت کو خراب کرتا ہے، اپنے امن اور امان کو غارت کرتا ہے، اپنی روزی کا دروازہ اپنے لیے تنگ کرتا ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اور اس سے کمتر درجے کا ظلم کیا ہے ہمارا، کہ ہم تو شرک تو نہیں کرتے ہیں بھیا، لیکن ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، سوچیے، روزہ نہیں رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ ہم پڑواجی ہے اس کو تاوان سمجھ کے دیتے نہیں ہیں۔ کوئی ہے کہ صاحب شراب پی رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جی بدکاری کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، ایک دوسرے سے لڑائی بھڑائی کو بڑھاوا دے رہا ہے، چغلی چپاتی کر رہا ہے، اور دنیا کے دوسرے جو گناہ ہیں، بہرحال وہ کیسے بھی سنگین ہوں، لیکن وہ شرک جیسے سنگین نہیں ہو سکتے۔ ہاں بڑے گناہ ہیں، ان کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اگر بغیر توبہ کے مر گئے تو اللہ چاہے تو بخش دے، چاہے تو سزا دے، لیکن اگر شرک سے بغیر توبہ کے مر گئے تو انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ہمیشہ کی جہنم میں اس کو رہنا پڑے گا۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا، یعنی شرک نہیں کیا اور گناہ سے بچے، خاص کر بڑے گناہوں سے۔ اور ایک ظلم کیا ہوتا ہے، جو آدمی ایک دوسرے پر کرتا ہے، پیسہ والا غریب کو ستا رہا ہے، طاقتور کمزور کو مار رہا ہے، کوئی بات پر بات، ابھی بات چل رہی تھی، ابھی سوال جواب ہی ہو رہا ہے، اٹھایا تھپڑ مارا کس کے، کہا کہ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، طاقت کا غلط استعمال کیا، کچھ بات ہوئی، جا کر کے مقدمہ ڈال دیا، 2-4 کیس اس کے اوپر لاد دیا، 2-4 طرح کی دھارائیں اس کے اوپر لگوا دی، دفعات لگوا دی ہے مقدمات کی، اب اس کو پیر رہے ہیں آپ، اس کے پیچھے گھنٹے لگوا دی ہے آپ نے۔ یہ سب کیا ہے، کسی کی زمین جائیداد ہڑپ لیا، بلبوتے پر قبضہ کر لیا۔ یاد رکھیے یہ ظلم ہے، بندے پر ظلم ہے۔ اگر دنیا میں آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی، اور جس کو ستایا ہے اس سے معافی نہیں مانگی، جس کا حق ہڑپا ہے اگر اس کو اس کی جائیداد نہیں واپس کی، جس کا کوئی مال چورایا تھا اس کا مال اس کو واپس نہیں کیا، تو یاد رکھیے قیامت کے دن آپ کی نیکی کٹ جائے گی۔ یہ وہ ظلم ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں آپ کو۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ جانتے ہو میری امت کا سب سے بڑا مفلس کون ہے، کنگال کون ہے؟ آپ سے بھی پوچھتے تو آپ بھی یہی جواب دیجیے گا، جس کے پاس مال پیسہ نہ ہو، روپیہ چاندی سونا نہ ہو، وہی نہ کنگال ہے۔ کہا نہیں، میری امت کا سب سے بڑا کنگال وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس حالت میں آئے گا کہ اس کے لیے نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، روزے دار ہوگا، نمازی ہوگا، حاجی ہوگا، صدقہ خیرات کیا ہوگا، کئی نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو قتل کیا ہوگا، اس کو مارا ہوگا بے قصور، اس کو گالی دی ہوگی، اس کی آبرو ریزی کی ہوگی، ماں بہن کیا ہوگا، کسی چیز کو ہڑپا ہوگا، جائیداد وغیرہ کو، تو اللہ تعالیٰ کہ یہاں وہ سب مظلوم سب آئے گے، فریادی آئے گی کہ پوچھ اس ظالم سے اس نے کیوں فلاں تاریخ کو ہم کو مارا تھا، کیوں گالی دی تھی، دیکھیے میری جائیداد کو اس نے ہڑپا تھا، تو جانتا ہے۔ فَيُؤْخَذُ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، لے لو ایک نیکی تم لے، اس پہاڑ کو تم لے لو، اس کو تم لے لو، یہاں تک کہ ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر، سارے پہاڑ ختم ہو جائیں گے۔ اب پھر بھی کچھ لوگ ابھی فریادی کھڑے ہوئے ہیں لائن میں، ہم کو کہاں حق ملا؟ کہا گھبراؤ نہیں، تمہارے سارے گناہ اتار کر کے اس کے ظالم کے سر پر ڈالتے ہیں اور تمہارے گناہ کو بخش دیتے ہیں، یہی تو چاہیے اس دن۔ تو اس طریقہ سے ظالم کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ مظلوموں کے گناہ، جس پر اس نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا، وہ گناہ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ ظالم کے اوپر رکھے گا۔ تو یہ کتنا رسوا ہو کر کے، کتنا کنگال ہو کر کے، اور دوسروں کے گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم رسید کیا جائے گا۔ انا للہ و انا، آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے۔ یہ حقوق العباد ہے، جب تک آپ اس سے معافی نہیں کر سکتے ہیں، آج ہی معافی مانگ لو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کا خون ہے، کسی کا مال ہے، کسی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے، ظلم اور زیادتی کیے ہوئے، فلیتحللہ اليوم، آج جا کے اس سے معافی صافی کر لو، بھائی معاف کر دو، یا لے لو بدلہ، لے لو بدلہ، قبل اس کے کہ وہ دن آوے جس دن دینار و درہم نہیں ہوں گے کہ تم دے کے اس کو مناؤ گے، نیکیاں ہوگی اور وہاں نیکیاں لے لے گا، وہ ہرگز منہ میں معاف کرنے کے نہ ہوگا، اس دن تو ایک نیکی کا انسان محتاج ہوگا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مکمل امن آپ کو حاصل ہو دنیا سے لے کر آخرت تک، تو لازم ہے کہ ایمان والو شرک سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو۔ اگر گناہ ہو جائے تو سچے دل سے اللہ کے حضور توبہ کر لو، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اور اگر کسی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اور تمہاری طرف سے زیادتی ہوئی ہے اور تم نے مارا ہے، گالی دیا ہے،
دھکا لگایا ہے اس کو، جا کر کے اس سے معاف کر دو۔ کیا وہ سب غصے میں تھے، ہم سے ایسا غلطی ہو گیا، ہم سے غلطی ایسی ہو گئی، آپ ہم کو معاف کر دیجیے اللہ کے لیے، یا جو گالی آپ کو دیا ہے وہ ہم کو دے دیجیے۔ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ آج حل کر لو، ورنہ قیامت کے دن بڑی رسوائی ہوگی، بڑی شرمندگی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ دنیا میں مکمل امن اور عافیت رہے تم کو، اور آخرت میں امن و عافیت رہے، تمہاری آخرت تباہ نہ ہو، تو سن لو ایمان والو، ایمان کے ساتھ ظلم مت کرنا، شرک مت کرنا، بڑے گناہ مت کرنا، اور اللہ کے بندوں پر ظلم نہ کرنا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے امن ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ نے امن کو اور ہدایت کو کس چیز سے جوڑا؟ ایمان سے جوڑا، اور ترک ظلم سے جوڑا کہ ظلم چھوڑو، ایمان کی راہ پر رہو اور ظلم چھوڑو، تب جا کے امن ملے گا، عافیت حاصل ہوگی اور ہدایت پر رہو گے، ہر جگہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ایک خوبصورت آیت اور یاد آئی، غالباً سورہ حج کی آیت نمبر 41 ہے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم ایسے لوگوں کو غلبہ دیتے ہیں، یا جن لوگوں کو ہم زمین میں غلبہ عطا فرمائیں، ان کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ نماز قائم کریں۔ بغیر نماز قائم کیے ہوئے مسلم نہیں ہے۔ اسلامی معاشرے کا تشخص اور اس کی پہچان ہے یہ مسجد۔ جب بھی مسلمان کہیں گیا اور اس نے فتح کا جھنڈا گاڑا، وہاں ایک مسجد کی تعمیر ہوئی۔ جب تک تعمیر نہیں ہوئی کھلے میدان میں لوگوں نے نماز پڑھا، یہاں تک کہ مسجد کی وہاں تعمیر کی۔ یہ مسلمانوں کی وجود کی علامت ہے یہ مسجد۔ کہ یہ اسی لیے ہے کہ صرف جمعوں میں پڑھا جائے؟ اب بقیہ نمازیں آپ چھوڑ دیجئے یا اپنے گھروں میں نماز پڑھیے، مرد ہے، عقل مند ہے، بالغ ہے، صحت مند ہے، مسجد آ سکتے ہیں، آپ پر نماز باجماعت واجب ہے، فرض ہے۔ ہاں مجبور ہے، معذور ہے، نہیں آ سکتے ہیں، کوئی لالے والا مسجد نہیں ہے، ہاتھ پیر سے لنگڑے لولے ہو گئے ہیں، نہیں آ سکتے ہیں، بہت سخت بیمار ہیں، آپ گھر میں نماز پڑھیے۔ ورنہ اگر نماز آپ کی زندگی میں نہیں رہے گی تو یاد رکھیے اقتدار اور عزت نہیں ملے گی آپ کو۔ الذین ان مکناہم، اگر ہم ان کو عزت دیں، غلبہ دیں، تو ان کی پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، ٹھیک طریقے سے وقت پر نماز پڑھیں، اطمینان سے نماز پڑھیں۔ وآتوا الزکوٰۃ، اور اللہ نے اگر ان کو مال دیا ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیں تاکہ سماج کے غرباء اور مساکین کی مدد ہو سکے، اور ان کے اندر حسد کا مادہ پیدا نہیں ہو۔ اگر ہمارے پاس مان لیجئے کہ 2 کروڑ کی جائیداد، 2 کروڑ روپیہ ہے، کیش ہے، سونا ہے، اگر ہم اس کی زکوٰۃ نکالتے ہیں 2.5% کے حساب سے، ظاہر ہے کہ ہزاروں میں نکلے گی۔ آپ کے پاس ہے، آپ بھی سینکڑوں میں نکالیے گا، ان کے پاس ہے، وہ بھی ہزاروں میں نکالیں گے، کسی کے پاس لاکھوں میں نکلتا ہے۔ جی 1 کروڑ ہے تو 2.5 لاکھ روپیہ نکلے گا، ماشاءاللہ۔ اب ہم لوگ اپنی لوکلٹی میں اگر اس روپے کو نکالتے ہیں 10 لاکھ روپیہ ہوتا ہے، اور 10 کو مسکین فقیر ہے جو کام نہیں کر سکتا ہے، بیوہ عورت ہے، اگر اس کو دے دیں گے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی، بندگی ہوگی، مال ہمارا پاک ہوگا۔ دوسرے یہ ہے کہ اتنا نکال تھوڑا سا ہے 2.5%، 100 میں 2.5 روپے کے حساب سے، کہ اس سے ہمارا مال کم بھی نہ ہوگا اور غریبوں کی حاجت پوری ہوگی، ان کی دعائیں ہم کو ملے گی۔ یقیناً وہ اس کے دل میں کبھی مالداروں کے لیے حسد نہیں آئے گی، عداوت نہیں آئے گی۔ اگر کبھی آپ مصیبت میں پڑیے گا، آپ کے گھر کو گنڈا گھیر لے گا، جان پر کھیل کر کے سب دوڑے گا کہ آپ کی دولت کو بچائے، آپ کو بچائے، آپ کی دولت کو بچائے، کیونکہ آپ کی دولت میں اس کا بھی حصہ ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے۔ یہ احسان ہے اللہ کے بندوں پر، آپ اس کو تاوان سمجھتے ہیں؟ زکوٰۃ نکالیے، دھان اگر ہوا ہے، گیہوں ہوا ہے، سونا چاندی روپیہ پیسہ، سال میں کچھ پیسے کا حساب کر کے عالم سے پوچھ کر کے دریافت کر کے اس کے مال کی زکوٰۃ نکالیے، اور اپنے محتاجوں کو، مسکینوں کو دیجیے۔ جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ اہل ہے، جو آپ کا پڑوسی محتاج مسکین ہے وہ زیادہ اہل ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ جن کو ہم عزت دیتے ہیں، غلبہ دیتے ہیں، ان کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ نماز پڑھنے والے ہوں، نماز قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ دینے والے ہوں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ، اور ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے رہو۔ بھلائی کا حکم ہے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ ارے ناجائز کام ہے بیٹا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ارے نماز ہوگی، اذان ہوگی، چلو نماز پڑھنے۔ ہاں چچا کل پڑھیں گے، ارے کل کی کس کو خبر ہے، کل زندہ رہو گے کہ نہیں رہو گے، توبہ کرو، سب تیار ہو۔ اس طریقے سے ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم دے۔ غلط کام کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، تاڑی کہیں پی رہا ہے، اس وقت اگر نہیں کہہ سکتے چلو بعد میں کہہ دو گے، کسی بھی غلطی پر دیکھے، سمجھا کہ نہیں، اس کو منع کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ معاشرہ سدھرا رہے، اصلاح میں رہے، تو ضروری ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو ٹوکو، روکو، بھلائی کا حکم کرو۔ طاقت تو نہیں ہے تمہارے پاس کہ لاٹھی ڈنڈا مارو گے، لیکن سمجھاؤ پیار محبت سے، بھلائی کا حکم کرو، برائی سے روکو۔ جب تک یہ نہیں کرو گے معاشرہ درست نہیں ہوگا۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام امور کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے، سارا معاملہ اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاد اسلامیہ میں
ساری دنیا کے اسلامی ملکوں میں اللہ تعالیٰ بطور خاص امن اور عافیت پیدا کر دے۔ جو غیر اسلامی ملک ہے لیکن مسلمان وہاں رہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے، مسلمانوں کے وجود کی برکت سے اس ملک میں بھی اللہ تعالیٰ امن اور عافیت کا راج قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو، ہندوستان کو جائے امن بنائے، تاکہ ہم لوگ امن اور عافیت کے ساتھ رہیں اور دین پر قائم رہیں اور اپنے روزی روٹی کے مسائل کو دیکھیں۔ بزرگوں، دوستو، امن کے بغیر کوئی زندگی نہیں، کوئی زندگی نہیں۔ اس لیے اپنی توحید کو درست کرو، نمازوں کی پابندی کرو، مال کی زکوٰۃ ہو دیا کرو، اور ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم کرو۔ کسی کو غلطی پر دیکھو، برائی پر دیکھو، اس کو روکو، ٹوکو۔ یہ واجب اور فرض ہے تمہارے اوپر۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، انہ تعالی سمیع مجیب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔